أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کا تعلق گزشتہ درس کے ساتھ ہی ہے۔ جیسا کہ کل کے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ یہود خواہ مخواہ بہانے بنا کے اللہ کے حکم کو نہیں ماننے کے لیے کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ مشکل احکامات پہ ہم عمل نہ کریں۔ اللہ نے پھر ان کی اس حالت کو، ان کی دل کی بات کو بھی ظاہر کر دیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ بھی دشمنی کا اظہار کیا، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ در حقیقت اللہ سے ہی دشمنی ہے، اور یہ کام کافروں کا ہے، اور کافر اللہ کے دشمن ہیں۔ آگے فرمایا کہ یہ کتاب تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیوں کے ساتھ کتاب بھیجی ہے۔ اس کا انکار صرف گنہگار فاسق لوگ ہی کرتے ہیں، اور ان کی عادت ویسے بھی یہی رہی شروع سے، جب کبھی کوئی عہد کرتے اس عہد کو توڑ دیتے تھے، اور اکثر تو ایمان بھی نہیں لائے۔ اور جب کوئی رسول ان کے پاس آتا، کوئی اللہ کی طرف سے ایسی بات لے کے جو ان کی کتاب بھی تصدیق کرتی ہے، قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، تو یہ اس کو بھی نہیں مانتے اور پس پش ڈال دیتے، اور گویا ایسے ظاہر کرتے ہیں گویا کہ ان کو علم ہے ہی نہیں، حالانکہ ان کو پوری تفصیل کے ساتھ نبی آخر الزمان کے بارے میں علم تھا۔ تو گویا ان آیات کا تعلق پچھلے درس کے ساتھ ہی ہے۔ آگے آیات کے اندر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کے جو ساتھ پیش آنے والے واقعات کا بیان ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اتاری آپ کی طرف واضح نشانیاں، دلائل۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، انکار نہیں کرتے اس کا مگر کون؟ فاسق لوگ۔ أَوَكُلَّمَا، جب کبھی عَاهَدُوا عَهْدًا، کوئی عہد کر لیتے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ اس کو توڑ دیتا، توڑ پھینک دیتا۔ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ اکثر تو ایمان ہی نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس آ جاتے رسول اللہ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، ایسی چیز کو لے کر جو ان کے پاس چیز ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یہ قرآن تورات کے سارے مضامین کی تصدیق کرتا ہے۔ انجیل، زبور، سب کے اندر تین باتیں مشترک طور پر تھی: توحید، رسالت، آخرت۔ البتہ فروعی احکام ہر نبی کے دور میں تبدیل ہوتے رہے، مگر اصولی احکام، عقائد ایک ہی تھے۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی، یہودی بھی اس میں شامل ہے، نصرانی بھی، دونوں شامل ہیں، ان میں سے ایک گروہ نے اس کو بھی توڑ دیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کے اس کتاب کو، احکام کو پس پش ڈالا، ایسے جیسے کہ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ ان کو علم ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ پورا علم رکھتے تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیروی کیا انہوں نے ان منتروں کا، ان جادو کی شیطانی چیزوں کا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت
پر شیاطین پڑا کرتے تھے۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی بادشاہت اور مملکت دی تھی، سارے جہاں کے مخلوقات کی زبانوں کو سمجھتے بھی تھے۔ بڑا واقعہ ایک اور جگہ پر بھی یہ اور ملکہ بلقیس کے تخت کا واقعہ آگے آئے گا۔ یہاں اللہ نے یہود کے ایک بدعملی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسی ضمن میں اس واقعے کو بھی اشارہ کیا ہے۔ یہود کی بری عادت یہ تھی کہ وہ جادو ٹونے وغیرہ ان چکروں میں زیادہ تھے، تو اللہ نے اس کی ممانعت کی، خصوصاً یہ ناجائز تھا، بالخصوص اس کے اندر جب ان منتروں میں شرکیہ کلمات بھی ہو، کفریہ کلمات بھی ہو، تو وہ تو بالکل کفر کے مترادف ہیں۔ اور یہ لوگ یہ سمجھتے تھے، ان کو کچھ شیاطین انسانوں جناتوں میں سے انہوں نے یہ بتایا یہود کو کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو شان ہے، یہ جو ان کو بادشاہت ہے، اس کا سارا راز جادو کے اندر پوشیدہ ہے۔ اصل میں یہ جادو ہی کی وجہ سے سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی جادو کا یہ ملکہ حاصل ہو جائے تو آپ بھی اس قسم کی چیزیں کر سکتے ہو۔ اور دوسری خرابی یہ بات مشہور کرا دی کہ سلیمان علیہ السلام بھی بہت بڑے جادوگر ہیں، حالانکہ ایسی بات تھی نہیں۔ ان کو تو اللہ کی طرف سے تو وحی آتی تھی، باقاعدہ معجزات ظاہر ہوتے تھے۔ انہوں نے معجزے کو جادو اور سحر کے ساتھ گڑ مڑ کر دیا، حالانکہ جادو اور چیز ہے، معجزہ اور چیز ہے۔ تو اللہ نے رد کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے ایسا کوئی کفر نہیں کیا کہ وہ جادو سیکھ لیتے، بلکہ یہ کفر تو شیاطین کرتے ہیں، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو جادو کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے اس کی بھی تردید کر دی اور اس بات کی بھی تردید کر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی جادوگر نہیں ہے اور نہ ہی وہ جادو کرتے ہیں، بلکہ ان کی کتاب اب بھی ہے، بائبل کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ اگرچہ وہ تحریف شدہ ہے، اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ موسیٰ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادو کر کر کے آخر میں بت کو سجدہ بھی کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ قرآن نے تردید کر دی کہ سلیمان علیہ السلام کے جو واقعات آپ بیان کرتے الٹی سیدھی داستانیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے پھر عراق کا شہر جس کا نام بابل ہے اس کا تذکرہ ہے، وہاں چونکہ جادو کا بڑا چرچا تھا، تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کی مملکت میں دو فرشتے ہاروت اور ماروت، ان کو آسمان سے بھیجا آزمائش کے طور پر۔ اس لیے بھیجا کہ یہ لوگوں کے اندر جائیں، بنی اسرائیل یہود میں، اور ان کو یہ بتائیں کہ جادو سے بچیں، اللہ کی وحی کو مانیں، جادو اور وحی میں فرق بتائیں۔ یہ فرشتے خود بھی جادو جانتے تھے، انہوں نے جا کے لوگوں سے کہا کہ بھائی دیکھو یہ جادو ہے، جادو ایسے ہوتا ہے، یہ وحی ہے اور معجزہ ہے، جادو کو چھوڑ دو، یہ کفر گمراہی ہے، اللہ کی وحی اور معجزات کو وقت کے نبی کی مان کر چلو تو اللہ آپ سے راضی ہوں گے۔ اور یہ لوگ جب بھی کسی کو جادو سکھاتے تو یہ بول کے بتاتے کہ بھائی جادو ہم اس لیے نہیں سکھا رہے کہ آپ کہیں جادو کا غلط استعمال کریں، اس لیے سکھا رہے ہیں کہ آپ کو جادو اور وحی کا فرق ہو، اللہ نے ہمیں آپ کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ اگر آپ نے جادو ترک کر کے معجزے کے کامیاب ہو جائیں گے، نہیں اگر آپ جادو کو غلط معنی میں استعمال کریں گے تو یہ پھر آپ کی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ لہٰذا ہم دو فرشتے بطور آزمائش آپ کی طرف، بابل شہر یہ عراق کا ایک شہر ہے، وہاں یہ لوگ اللہ نے فرشتے بھیجے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کام فرشتوں سے کیوں لیا، انبیاء سے کیوں نہیں لیا؟ اس کی بظاہر وجہ یہی ہے کہ فرشتے مکلف نہیں، ان میں نہ نفس ہوتا ہے۔ یہ جادو سکھانا گو کسی جائز مقصد کے لیے ہی ہو، مگر جادو سکھانا یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے، ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جادو سکھاتے پھریں، وہ تین چیزوں کو کاٹنے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے اللہ نے اس کام کے انتخاب کے لیے فرشتوں کو چن لیا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں، مکلف ہیں نہیں ہیں، ان پہ احکامات ہیں ہی نہیں، تو اس لیے ان کا انتخاب کیا ایک آزمائش کے طور پہ۔ پھر انہوں نے بات نہیں مانی، بلکہ جادو کا غلط استعمال کر کے میاں بیوی کے درمیان توڑ ڈال دیا، یہاں تک کہ ان میں طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے وہ فرشتے واپس آسمان کی طرف اٹھایا، اور پھر ان کا انجام وہی ہوا جس کا تذکرہ بار بار آگے آتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے جادو کی حرمت کا بھی اندازہ جانتے ہو، جادو کتنی خطرناک چیز ہے،
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور ان کے یہ لوگ اتباع کرتے تھے ان چیزوں کا جو شیاطین پڑھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وَمَا كَفَرَ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، شیاطین کفر کرتے ہیں۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھلاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اور وَاتَّبَعُوا، انہوں نے اتباع کی اس چیز کی جو فرشتوں کو اللہ نے نازل کیا تھا ببابل، بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت کو۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، جب کبھی وہ کسی کو سکھاتے، حَتَّى يَقُولَا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے، دونوں فرشتے یوں کہتے، إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، ہم بطور آزمائش کے ہیں، فَلَا تَكْفُرْ، تم کفر مت کر دینا۔ یعنی جادو سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے وحی میں فرق بتانے کے لیے بھیجا ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، مگر لوگوں نے ان سے وہ چیزیں سیکھ لی، ان دونوں فرشتوں سے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس کے ذریعے وہ مرد اور عورت کے درمیان جدائی کر دیتے، حالانکہ ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اللہ کی اجازت کے، بعد کسی کو نقصان نہیں دے سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ اس چیز کی تعلیم دیتے جس سے نقصان ہوتا تھا، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ان کو فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے جادو کا غلط استعمال کیا۔ اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے بہت بری چیز کو خرید لیا ہے، اور یہ ایسی چیز خریدی ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، حالانکہ وہ جان چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جو چیز انہوں نے خریدی ہے بسبب آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بھیجا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ حقیقی علم رکھتے، اوپر کہا کہ اگر ان کو علم ہوتا، اوپر یہ کہا کہ ان کو وَلَقَدْ عَلِمُوا، ان کو علم ہے کہ جادو کا کیا نقصان ہے۔ آخر میں اللہ فرما رہے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ان کو علم ہوتا، کیا مطلب؟ پہلے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے، علم تھا سب کچھ، اب کہہ رہے ہیں نیچے اسی آیت کے آخر میں کہ کاش ان کے پاس علم ہوتا۔ یہ تو تضاد ہو گیا۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ان کے پاس حقیقی علم نہیں تھا۔ حقیقی علم وہی ہے جس پہ عمل ہو، خالی معلومات کا نام علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔